سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تشدد وائلنس راستہ نہیں ہو سکتا ہے، تشدد اور وائلنس راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کو جمہوریت میں رہ کر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آج ادے پور میں جو ہمارے ایک ہندو بھائی کا کسی دو نوجوانوں نے اس کا قتل کیا، میں اس کا کھلا کھلا کنڈیم کرتا ہوں۔ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے قانون میں، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ہاں یقیناً ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نپور شرما کو بھارت کے آئی پی سی سی آر پی سی کے قانون کے تحت ایکشن لیا جائے، گرفتار کیا جائے، مگر قانون کوئی ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ کسی کو آپ نہیں مار سکتے، یاد رکھو یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے۔ جس طرح کوئی کسی اخلاق کو نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے کوئی ٹیلر کو نہیں مار سکتا۔ جس طرح کوئی پیلو خان کو نہیں مار سکتا، اسی طرح کوئی ادے پور کے ٹیلر کو نہیں مار سکتا۔ جس طرح کوئی رگبر کو نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے ٹیلر کو کوئی نہیں مار سکتا۔ جس طرح کوئی حافظ جنید کو نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے ہمارے ہندو بھائی کو نہیں مار سکتا۔ جس طرح کسی کو گوشت کے نام پر نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے ہمارے ٹیلر بھائی کو کوئی نہیں مار سکتا۔ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ میں بھوپال کی جنتا سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ ادے پور کے قتل کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، انصاف زندہ باد، قتل مردہ آباد، بھارت کا سنویدھان زندہ باد، بھارت کا سنویدھان زندہ باد۔ یہ ہمارا پیغام ہونا چاہیے۔ میں میڈیا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بحیثیت ایک بھارت کے اول درجے کے شہری کے کہہ رہا ہوں کہ ہم تشدد کو کبھی نہیں مانتے، وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جنہوں نے حرکت کی وہ غلط حرکت کی، وہ کنڈیمنیبل ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بلکہ ہم راجستھان کی سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھارت کا آئی پی سی سی آر پی سی ہے، اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو میری اس بات سے، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، تو امید مت توڑو نوجوانوں، امید مت چھوڑو، امید کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو۔ یاد رکھو امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ امید کو کبھی مت چھوڑو، امید کو زندہ رکھو۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گر گرا کر دعا کرتے رہو، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اور تم یہ سمجھو میری اس بات کو، یہ جو بادل ہیں ظلم کے، ناانصافی کے، انشاءاللہ یہ ہٹیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی۔